پلان میں مداخلت کریں اور آپ کو خدا سے دور کر سکیں. تو اس لیے خدا اس حصہ میں بیان کر رہے ہیں, سنیں کہ اے اسرائیل کے گھرانے, کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے, سدیاں گلاں تاکہ سمجھ آ جائے. خدا انہوں نے دس رہے کہ میں تہاڈا کمہار ہاں تے تسی مٹی دے برتن ہو تے تسی میرے ہاتھ دے وچ ہو. خدا فرماتا ہے دیکھ جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اس طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو. آمین. آج سے کہیں خدا میں تیرے ہاتھ میں ہوں. اس کے ہاتھ سے باہر نہ نکلے. جب آپ اس کے ہاتھ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں, آپ ایک بیکار برتن بن جاتے ہیں, ایک نکارا برتن بن جاتے ہیں. آپ کی بلیسنگ جو ہے وہ چھین جاتی ہے, کیونکہ ابلیس ایکچولی آپ کو خدا کے ہاتھ سے چھیننا چاہتا ہے. وہ آپ کو اس کی گود سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, وہ لالچ دے کے نکالے, وہ کسی بھی طرح سے آپ کو ورگلا سکتا ہے, بہکا سکتا ہے, اور وہ خدا کی رفاقت سے, اس کی پروٹیکشن سے آپ کو باہر نکال کر پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کہاں ہوں. اس لیے آپ کو کچھ ایسا نہیں کرنا جو خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہے. میں آپ کو ایمان سے خدا بتانا چاہتا ہوں, خدا آپ کو جو بنانا چاہتا ہے اس جیسا کوئی بھی آپ کو بنا نہیں سکتا. آپ خود بھی اس جیسا نہیں بن سکتے. اس لیے اپنی طاقت, اپنی عقل پر نہ اتنا ڈیپینڈ کریں. خدا نے سب کو بہت خوبصورت بنایا. آمین. We are image of God. کبھی سوچیں, لیکن ابلیس نے اس امیج کو خراب کیا ہے, اور آج بھی لوگ خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ خود کو لائک نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں, میں اچھا نہیں ہوں. وہ آپ کو ہمیشہ ایسے کاموں میں مصروف رکھتا ہے, خدا کے خلاف آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت خدا کے لوگ ہیں. اس لیے آپ اس بات سے باہر آ جائیں. آج کتنے لوگ خوبصورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ساری زندگی خوبصورت بن چلا دیں, جبکہ خدا نے تو آلریڈی آپ کو خوبصورت بنایا. پھر ہمیں ایسی خوبصورتی نہیں چاہیے. آپ تو پہلے سے ہی خوبصورت ہیں. آپ خدا کی صورت میں بنائے گئے ہیں. اس غلط فہمی سے باہر آنا ہوگا, اس ابلیس کے جھوٹ سے چھٹکارا پانا ہوگا. وہ آپ کو پسند نہیں کرتا, اس لیے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے. خدا آپ کو پسند کرتا ہے, وہ کبھی آپ کو پسند نہیں کرے گا. آپ جتنے مرضی کر لیں, وہ پھر بھی آپ میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دے گا. آمین. ہاللیلویا. بچہ کتنا بھی دوسروں کے لیے برا نظر آتا ہے, لیکن ماں باپ اسے پھر بھی پیار کرتے ہیں, اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اس کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا بچہ ہے اور آپ خدا کے بچے ہیں. اس لیے خدا آپ کی ہر چیز کو نیا کر دے گا. آپ مت اپنی طرف دیکھیں کہ میں خوبصورت نہیں ہوں, میرے لیے کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آئے گا. بہت سارے رشتوں کی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے بیسٹ ہوگا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے. خود نہ بھاگتے رہیں ادھر ادھر. غلطی سے آپ لے لیں گے, پھر ساری زندگی آپ روتے رہیں گے, آگے میں لے لیں. خدا کو کرنے دے اپنی زندگی میں کام. خدا آپ کو وہ دے گا جو آپ کی ضرورت ہے. آمین. ہاللیلویا. میں نے کئی سال اس بات کے لیے دعا کی تھی, کئی سال, کہ خدا نے مجھے دعا کرنا اچھی بات ہے, اور دعا آپ کی اسپرچول پریئر ہونی چاہیے. اس دعا کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے کہا خدا مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو تیرے ساتھ وفادار ہو, جو تیری تابع فرمانی کرے, کیونکہ میں خدمت کرنے والا تیرا بیٹا ہوں. اگر کچھ میں ایسا مل گیا تو خدمت رک جائے گی, پرابلمز آئیں گی. کئی دفعہ ہم شارٹ کٹ راستے اختیار کیے تھے, لیکن خدا نے کہا نہیں, تو نے یہ نہیں مانگا تھا, میں یہ نہیں دینے والا. ہم ٹوٹ جاتے ہوئے یہی چاہیے تھا. خدا کہتا نو, میں وہ دوں گا جو تو نے مانگا ہے.
یہ تیرے لیے نہیں ہے. باہر سے بظاہر ہمیں لگتا ہے یہی ہے سب کچھ میرا, بس یار مل جائے تو دنیا بدل جائے گی. واقعی بدل ہی دیتے دنیا تک, نہ ادھر دے نہ ادھر دے. تو خدا کا شکر ہے, خدا نے میری دعا کو سنا اور مجھے ایک ایسی بیوی دی جو بہت ہی نائس ہے, بہت ہی محنتی بیوی ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں. آج کتنے لوگ اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں, 100 نقص بیچاری جو کر دیں. خواتین آپ کی مددگار ہیں, کبھی انہیں خدا کی نظر سے دیکھیے گا. جو کچھ وہ کرتی ہم نہیں کر پاتے. تو خدا نے میری دل کی دعا کو سنا اور آج وہ میرے ساتھ خدمت کے کام وہ کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں. بڑی سخت گرمی میں وہ جاب کرتی ہیں, لیکن جاب کے بعد آ کر وہ گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑی کیا سٹرگل ہو سکتی ہے. پھر بھی ہم انہوں نے لڑی جائیے بیچارے نا, نو. اس لیے آپ کو خدا پر فلی ڈپینڈ کرنا ہے. اپنی خواہشات کو ختم کر دیں. خدا کو کہیں نہیں خدا تو جو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے لیے ہے. آپ نے مانگا ہے, لیکن میں نے مانگا کیا تھا کہ مجھے ایک اسپرچل بیوی چاہیے تھی, ایک ایسی بیوی چاہیے تھی چاہے وہ بڑی کم ہوئے. اج بڑے والا چکر بڑا ہوتا ہے, غلط چیزاں لے لیں گے انہوں نے لے لیں گے. یہ میں نے کوئی معیار نہیں رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کوئی ایسا نہیں, وہ پڑھ بھی چل جائے گی پر ہوئے تیری. آمین, ہاللیلویا. کوئی بات نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. خدا کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان پڑھ بھی ہوں گے تو بھی بلیسڈ ہوں گے. یہ درجے بندیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. آپ کو جو خدا دے گا آپ وہ قبول کریں, رسیو کریں. خدا جو تو مجھے دے رہا ہے کیونکہ یہ تو نے میرے لیے, میری چوائس تیرے پاس ہے. ہاللیلویا. اپنی چوائس خدا کو دیجیے گا, تھوڑا سا آپ کو وہ اچھا ہی دے گا. سو خدا کہتا ہے, اور اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت, خدا اپنے اختیار کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں اور سب کچھ میرے اختیار میں ہے. سلطنتیں میرے اختیار میں ہیں, قومیں میرے اختیار میں ہیں, بادشاہتیں میرے اختیار میں ہیں. جب چاہوں کس کو گرا دوں, اٹھا دوں. آمین. ہم کبھی گر جائیں تو دوجا نہ لڑی جائیے کہ انہیں میں نے گرایا. نو, جس کو خدا اٹھاتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ہمیشہ گرائے گا تو پھر آپ کے گناہ آپ کو گرائیں گے. خدا نہیں کسی کو گراتا, وہ اٹھاتا ہے. دیکھیں خدا اس بات کو بیان کر رہا ہے. اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں. اگر کہیں بھی آپ کی لائف میں ویرانی آ گئی ہے, توڑ پھوڑ آ رہی ہے, تو آپ خدا سے کٹے ہوئے ہیں. خدا کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ پھلدار رہتے ہیں, وہ ہرے بھرے رہتے ہیں. آج کیوں لوگ ہیلدی لائف نہیں گزار رہے؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھتے. آج کتنے فالج کے مریض بڑھ رہے ہیں, کتنے ہارٹ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں, کتنے جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض ہیں, کیونکہ وہ خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھتے. وہ اپنی عقل پر بھروسہ رکھتے, میں ہی سب کچھ کرنا ہے, میں ہوں تجھے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے فلی ڈیپینڈ کریں خدا پر, اور خدا پھر آپ کو حکمت دے گا کہ آپ کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں. اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے, یس, مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی برائی سے کیا آئے, باز آئے, تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا. خدا اپنے ارادوں کو بھی ظاہر کر رہا ہے. خدا نے نوح کے دور میں بھی ایک ارادہ کیا تھا کہ میں ساری دنیا کو پانی کے ساتھ ختم کرنے والا ہوں, کیونکہ بدی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. لیکن خدا چانس ہر دفعہ کو دیتا ہے. وہ کشتی بنانے کا ایک مقصد تھا کہ لوگ اس کو بنتے بنتے توبہ کر لیں, لیکن افسوس کہ لوگ مذاق کر رہے تھے نوح کو. تو اینڈ کیا ہوا؟ خدا نہیں چاہتا ایسا ہو. خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ توبہ ہی نہیں کرنا چاہتے, گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر اینڈ تو پھر ہو گئی. ہاں, تو کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہوا؟ صرف 8 جانیں بچی.